آپ نے ایک نام ضرور سنا ہوگا، امام غزالی۔ تو آج ہم انہی کے بارے میں مختصر طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، امام محمد غزالی 1058 عیسوی کو خراسان یعنی ایران کے ایک قصبہ تبران یا طاہران میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد ابو حامد کنیت اور لقب زین الدین تھا۔ ان کے والد رشتہ فروش تھے، یعنی دھاگا بنانے اور بیچنے کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کا خاندان غزالی کہلاتا تھا۔ غزال کے معنی سوت کاٹنے کے بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق غزالہ نامی گاؤں سے تھا، لیکن ماہر لوگوں نے اس رائے کو قبول نہیں کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ابھی آپ چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد خود تو تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی بہت فکر کی تھی، لہذا انتقال سے پہلے ہی اپنے ایک دوست کو بچوں کی تعلیم دلانے کی وصیت کر کے اور کچھ پیسے دے کے چلے گئے تھے، لیکن یہ رقم بہت جلدی ختم ہو گئی، جس پر والد کے دوست آپ کو اور آپ کے بھائی کو کسی مدرسے میں ایڈمیشن دلانے کا مشورہ دیتے رہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی درمیان اپنے علاقے میں ہی شیخ احمد سے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کر لی تھی، مگر پھر والد کے دوست کے کہنے پر جرجان میں امام ابو نصر کی کلاس میں چلے گئے۔ وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد نیشا پور جیسے علمی مرکز کا رخ کیا اور عبد الملک بن عبداللہ جوینی کے یہاں جا کر علم حاصل کیا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے نامور استاذ کے نائب کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ علمی بلندی کا بہت شہرہ ہوا تو حکومت کے اعلیٰ لوگ بھی امام غزالی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک روز یعنی ایک دن آپ نظام الملک توسی کے دربار میں گئے، جہاں علمی یوں کہہ لے کہ ڈیبیٹ میں کوئی بھی ان کے سامنے نہ ٹک سکا۔ اس پر انہیں اس زمانے کے اسلامی دنیا کی سب سے بڑے تعلیمی ادارے جامعہ نظامیہ کا سربراہ اور ذمہ دار بنا دیا گیا۔ یوں 34 سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کی صدر کی حیثیت سے بغداد چلے گئے اور بہت جلد وہ مقام حاصل کر لیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بڑے بڑے لوگ بھی اور بڑے بڑے لوگوں کی شان و شوکت بھی پھیکی پڑ جاتی تھی۔ آپ کی کلاس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے اسٹوڈنٹس شریک ہوا کرتے تھے جو خود کسی دوسری جگہ ٹیچر کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ امام صاحب ایک طرف تو مدرسہ نظامیہ کی صدارت جیسے اعلیٰ منصب پر تھے، تو دوسری طرف حکمراں بھی آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے اور عوام و خواص میں آپ کی بہت زیادہ شہرت تھی۔ اس کے باوجود ایک بے چینی سی تھی جو انہیں سکون سے نہ بیٹھنے دیتی تھی۔ انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق الگ الگ جماعتوں کا جائزہ لینا شروع کیا، ساتھ ہی فلسفے کو بھی پڑھا، لیکن دل و دماغ کا اختلاف اور انتشار بڑھتا چلا گیا۔ آخر میں حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے بڑے بڑے صوفیہ یعنی بزرگوں کی کتابوں اور ان کے ملفوظات کو پڑھا تو امام صاحب کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ خود لکھتے ہیں کہ یہ فن یعنی تصوف اصل میں عملی ہے، اس لیے صرف علم سے کام چلنے والا نہیں ہے، یعنی کچھ کرنا پڑے گا تب جا کے یہ فن یعنی تصوف حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اس کے لیے بغداد چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر 6 مہینے اسی شش و پنج میں یعنی اسی کشمکش میں گزار دیے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ بغداد سے ایک نامعلوم جگہ کی طرف چڑھ پڑے۔ لہذا بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت امام صاحب بغداد سے گئے اس وقت آپ کی عمر تقریباً 38 سال تھی۔ بغداد سے دمشق چلے گئے اور جامعہ اموی میں جا کر رہنے لگے، جو ان دنوں ایک بڑا تعلیمی مرکز کہلاتا تھا۔ آپ روزانہ صبح کے وقت میں ایک مینارے پر چڑھ کر کمرے کے دروازہ بند کر لیتے اور ذکر و اذکار میں یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے، لیکن اسی درمیان آپ پڑھنے پڑھانے میں بھی لگے رہے۔ پھر آپ نے اپنے علاقے کے ایک بڑے بزرگ یعنی نقشبندیہ کی سلسلے کے ایک بڑے بزرگ حضرت خواجہ ابو علی فارمیدی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہی کی رہنمائی میں آپ نے یہ سفر شروع کیا۔ 2 سال وہاں رہنے کے بعد آپ بیت المقدس یعنی فلسطین چلے گئے اور وہاں جا کر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس کے بعد حج کے لیے حرمین شریفین چلے گئے، جہاں کافی دنوں تک رہے۔ اس سفر میں آپ مصر بھی گئے، تقریباً 10 سال تک اسی طرح متبرک جگہوں پر آپ گھومتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ سنجر سلجوقی کے وزیر اعظم آپ کی خدمت میں آئے اور نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ، یہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے الگ تھا، پڑھانے کے لیے آپ سے درخواست کی، تو وزیر اعظم کے اصرار پر علماء اور
بڑے بڑے بزرگوں کے مشورے پر آپ اس مدرسے میں پڑھانے لگے، لیکن 1 مہینے کے بعد میں ہی وزیر اعظم کا چونکہ مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، تو مدرسہ چھوڑ کر اپنے گاؤں ہی میں چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک مدرسہ اور خانقاہ کھولی، وہاں آ کر بہت سے لوگ آپ سے علم حاصل کرنے لگے، مگر آپ لوگوں نے پھر بعد میں بھی آپ سے درخواست کی، لیکن آپ نے اپنا گاؤں نہیں چھوڑا۔ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ امام غزالی 400 سے زیادہ کتابوں کے رائٹر ہیں، ان میں عربی اور فارسی زبانوں میں کتابیں لکھی، ان کی کتابوں میں احیاء العلوم سب سے بہترین کتاب ہے۔ سب سے آخر میں آپ کو بتا دیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 55 سال کی عمر میں 1111 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔